بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطوار سلسلہ سیرت النبی قدم بقدم۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے کر آ رہی تھیں تو ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئیں اور وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مطہرہ کے انتقال کے بعد 5ویں دن ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور آپ نے آپ کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یتیم ہو جانے کا ابو طالب کو اتنا صدمہ اور دکھ اور رنج ہوا کہ اتنا دکھ اپنے بیٹے کی وفات پر نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا اور وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا عزت و مرتبہ اور احترام اتنا زیادہ تھا کہ اس قالین کے اوپر اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اور جو ان کے بیٹے تھے وہ اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لاتے تو سیدھا اس قالین کے اوپر جا بیٹھتے تھے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان لڑکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال کے قریب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے وہ عبد المطلب کے احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین سے پیچھے ہٹاتے تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت بلند مرتبے اور بہت بلند شان والا ہے۔ اور پھر عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر مسکراتے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ اور کبھی وہ دوسروں سے کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو ادھر ہی بیٹھنے دو، کیونکہ اسے خود بھی احساس ہے کہ یہ بڑی شان، عزت و مرتبے اور اکرام والا ہے، اور میری یہ دعا، میری تمنا، میری خواہش ہے کہ میرے اس بیٹے کو اتنا بلند مرتبہ، عزت و مقام ملے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملی۔ اور ایک بار ابو طالب نے یہ الفاظ بھی کہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی جو شان ہے وہ بہت نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں جب حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں اور آپ نابینا ہو گئے تھے، تو ایسی حالت میں ایک دن وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قالین کے اوپر بیٹھ گئے، تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز عبد المطلب نے سنی تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور بولے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے اور ہم نے اسے قالین سے نیچے اتار دیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے کو قالین پر بٹھا دو، یہ اپنا مرتبہ خود پہچانتا ہے، اور میری دعا ہے
کہ یہ اس مرتبے کو پہنچے، اس مقام کو پہنچے، بلند شہرت کی اس بلندی کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین پر بیٹھنے سے کسی نے نہیں روکا۔ ایک دن بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے اور ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو بنو مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وہ لوگ قیافہ شناس لوگ تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بتا دیتے تھے۔ تو انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس بچے کے پاؤں کے نشان بالکل اس نشان سے ملتے ہیں، اور اس سے زیادہ مقام ابراہیم پر جو پاؤں کے نشان ہیں ہم نے اور کسی کے پاؤں سے مشابہت نہیں دیکھی، جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی مشابہت ان نشانات سے ملتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا اور بہت بلند مرتبے پر فائز ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کرے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ تو اس پادری نے عبد المطلب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی نے پیدا ہونا ہے، اور یہ شہر مکہ اس شخص کی جائے پیدائش ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ گفتگو، یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو جیسے ہی پادری کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر، پیروں اور آنکھوں کو دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ نبی یہی ہیں، اور عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ اچھا، تب یہ وہ نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس بچے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر عبد المطلب بولے، دراصل یہ میرا پوتا ہے اور اس کے باپ کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ اس پر پادری بولا کہ ہاں، یہ بات ہوئی نا، اب آپ نے اصل بات کہی ہے، اب آپ اس بچے کی پوری طرح حفاظت کریں۔ اور عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ جب کھانا کھانے کو بیٹھتے تو کہتے کہ میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب اپنے آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک لمبی عمر والے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا، تو میں وہاں پر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت بوڑھا ہے اور لمبے قد والا ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ تو میں نے اس بوڑھے شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے جو کہ گم ہو چکا ہے،
اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب وہ کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ ضرور اس کو لے کر اور ڈھونڈ کر آتا ہے۔ تو پوتوں سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، لیکن وہ ناکام واپس آئے تھے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، تو اس لیے عبد المطلب پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا میں مصروف تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے۔ تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر میرے دل کے اوپر ہو جاتا۔ عبد المطلب کی جو بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی، ان کا نام رقیقہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت قحط شالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند ہو گئی تھیں اور سب لوگ پریشان تھے کہ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز و شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں ایک ایسا شخص تلاش کرو جو کہ لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو اور اس کے پلکیں گھنی ہوں اور اس کی بھویں اور ابرو جو ہے وہ ملی ہوئی ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور پھر تم میں سے ہر خاندان کا ایک بندہ اس کے ساتھ پاک، صاف اور خوشبو لگا کر نکلیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں اور پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، اور پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے وہ آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور پھر تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ تو صبح عبد المطلب کی بیوی نے یہ سارا خواب قریش کو بتایا، پھر انہوں نے یہ ساری نشانیاں تلاش کی تو یہ سب نشانیاں عبد المطلب میں مل گئیں۔ پھر سارے لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا اور وہ ساری شرائط پوری کی گئیں جو خواب کے اندر بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد سب جبل ابو قیس پر چڑھ گئے، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوعمر لڑکے تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی، اور اتنی بارش عطا فرمائی کہ جو وادیاں تھیں وہ پانی سے بھر گئی۔ لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ قریش کے لوگوں کو وہ بارش حاصل ہو گئی تھی، قریش کو سیرابی مل گئی تھی، مگر قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کی جو قریبی بستیاں تھیں ان کے اندر بارش بالکل نہ ہوئی۔ اب یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک قبیلے کے اوپر بارش آئی اور آس پاس کے قبیلے جو ہے وہ بارش سے محروم ہیں۔ تو تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا، بات چیت شروع ہوئی۔ تو ایک سردار نے کہا کہ ہم زبردست قحط سالی کا اور خشکسالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ بارش عبد المطلب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہم سب عبد المطلب کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور وہ سارے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے، انہیں سلام کیا اور بتایا کہ آپ کی طرح ہم بھی خشک سالی کا شکار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بارش عطا فرما دیں۔ تو یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ اچھی بات ہے، کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرے دن سارے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے اور عبد المطلب نے دعا کی
اور اللہ رب العزت نے ایک سیاہ بادل بھیجا۔ تو اس سیاہ بادل کو دیکھ کر عبد المطلب نے کہا کہ اے قریش اور قبیلہ مضر کے لوگوں، تم جاؤ، تمہیں ضرور بارش اور سیرابی حاصل ہوگی۔ اور جیسے ہی وہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ مکہ میں علاج کرایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ اوکاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے کر گئے اور اس کی عبادت گاہ کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا۔ تو عبد المطلب نے آواز دی لیکن راہب نے کوئی جواب نہ دیا کہ اچانک اس عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر گر نہ پڑے، اس لیے وہ ایک دم سے باہر نکلا۔ تو اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا اور اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ مجھ پر ضرور گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اور پھر اس نے کہا کہ رہی بات ان کی آنکھوں کے علاج کی تو وہ دوا ان کے پاس خود موجود ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب حیران ہوئے اور بولے کہ ان کے اپنے پاس ہی وہ دوا موجود ہے، مجھے تمہارے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگائیں۔ تو عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اس سے آگے کون سے واقعات اور کیا کیا معاملات ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا پہلا سفر جو شام کا سفر تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔